علماء کرام جو ہمارے بہت بڑے رہنما ہوتے ہیں، ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا محترم مہینہ ہے، اس میں ہمیں مختلف قسم کے مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، تو آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے ایچ ٹی وی نے بھرپور رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ایک بہت بہترین سیگمنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کا نام ہے دین و دنیا۔ اب ہم دین و دنیا میں جن علماء کرام کو مدعو کیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں ان کا تعارف آپ سے کرا دوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے میرے الٹے ہاتھ پر تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد مبارک الامجدی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے برابر میں بیٹھے ہیں جناب علامہ نعیم الحسن صاحب، جناب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے مفتی جناب مولانا جہان یعقوب صدیقی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، یہ بھی تشریف فرما ہیں، جناب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تو میں چاہوں گا کہ اس دین و دنیا کے سیگمنٹ کو ہم آغاز کریں۔ مختلف سوالات ہمارے پاس کچھ لوگوں کے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ مفتی مبارک الامجدی صاحب، آپ سے ایک بہت عام سا سوال جو ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نماز تو پڑھتا ہی نہیں، تو کیا میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے میں روزہ بھی کیوں رکھوں؟ تو کیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا روزہ ساقط ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الکریم۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، جو کہ اسلامی معاشرہ ہے اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر نماز جیسا اہم فرض ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان کے بعد سب سے اہم فرض ہے، اور اس کو ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم مسلمانوں پر برس رہی ہیں، ہر شخص پر برس رہی ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ محبت کا، وفا کا، عشق کا، بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرے، سربسجود ہو۔ اب اگر شامت اعمال کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا تو یہ ایک الگ فرض ہے جس کے ترک کی وجہ سے وہ گناہگار ہے، لیکن رمضان کا روزہ وہ الگ فرض ہے، وہ بھی اسے رکھنا ہوگا۔ اور روزہ تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نماز بھی ادا کریں، کیونکہ روزہ بذات خود گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت اور عقیدت کا مظہر ہے۔ نہیں مفتی صاحب، میں جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں مثال کے طور پر خدا نہ خدا اللہ نہ کرے میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا یہ عذر میرا روزہ چھوڑنے کا سبب بن سکتا ہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا، چھوڑو میں روزہ بھی کیوں؟ نماز نہ پڑھنا روزہ ترک کرنے کا عذر ہرگز نہیں بن سکتا۔ روزہ تو آپ کو رکھنا ہی ہے، لیکن بغیر نماز کے روزہ جو ہے وہ اپنی روحانیت اور نورانیت کھو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جی نماز کے بغیر تو روزہ مطلب ہے روزہ بہرحال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، آپ اس کو مزید کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ آپ کے جواب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خصوصی طور سے آپ کا شکریہ ادا کروں اور ایچ ٹی وی والوں کا کہ انہوں نے اس معرفت کے مہینے میں معرفت کی گفتگو کا آغاز کیا۔ جس طریقے سے فروعات ہیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فروعات دین ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک دوسرے سے ربط تو روحانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ روزہ بھی چھوڑ دے، نہیں، نماز کی اپنی افادیت ہے۔ کیا افادیت ہے؟ وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تمہیں جو ہے وہ برائیوں سے روکے گی، گناہوں سے روکے گی، ٹھیک ہے، بری باتوں سے روکے گی۔ لیکن روزے کا جو مفہوم قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ یعنی سر ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ روزہ نہیں نماز نہیں پڑھتے پورے سال، اور ان کو ان کے دوست، ان کی کالیگز کہتے ہیں کہ آپ تو جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تو آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ جی، یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جی، یہ نظریہ غلط ہے۔ نماز کا ٹھیک ہے کہ روحانی ایک ربط ہے نماز اور روزے کا، لیکن یہ ایک واجب، نماز بھی جس طریقے سے واجب ہے اسی طریقے سے روزہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا مثال کے طور پر کوئی،
جی اور روزہ رکھ رہا ہے. تو یہ دیکھیے بات یہ کہ ایک چیز سمجھیں, اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے تو یہ نور علی نور ہے. جی جی, نور علی نور ہے. مطلب نماز بھی فرض ہے نا, روزہ بھی فرض ہے. جی ہاں, نور علی نور ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, پورے سال نماز نہیں پڑھتا, میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ جو پورے سال مسجدوں میں نظر نہیں آتے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کتنا اتنی مساجد کی کیپیسٹی نہیں ہے جتنے ماشاءاللہ سے لوگ نظر آتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت ہے. اللہ اکبر. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا بِشَهْرِ رمضان. لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے مگر فقط اور فقط روزہ رکھیں, فقط اور فقط شہر رمضان, رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کریں گے. سر تو ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل. جی, یہ رسول اکرم کی حدیث ہے اللہ کہ لوگ پورے سال اللہ کو بھول جائیں گے, صرف ایک مہینے اللہ کو یاد کریں گے. مفتی صاحب, میں آپ سے عرض کروں گا, جہان صدیقی صاحب, روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ کیا ذہنی فوائد, جسمانی فوائد, روحانی فوائد, کیا مطلب؟ سب سے پہلے تو میں ایچ ٹی وی, اس کی انتظامیہ, خاص طور پہ آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کل ہر چیز کی لاجک پوچھی جاتی ہے کہ جی اس کا کیا فائدہ ہے, ہم یہ کام کیوں کریں, یہ کام کیوں کریں. تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی روزہ ہم کیوں رکھیں, اس سے ہمیں کیا ملے گا. حقیقت جو بات ہے لاجک سے ہٹ کر, ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اور بندہ فارسی میں کہتے ہیں غلام کو. غلام اپنے آقا سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے جو مجھ سے کہا کہ ایک گلاس پانی لے آؤ, یہ پانی ہو, مشروب ہو, ٹھنڈا ہو, گرم ہو, کون سے گلاس میں ہو, وہ یہ نہیں پوچھتا. وہ صرف حکم کو پورا کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اور اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود ہی لے لیا, علامہ صاحب, اس میں اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے رکھو. اور جو نہیں رکھ سکتے بتا دیا, مسافر نہیں رکھ سکتا, بیمار نہیں رکھ سکتا, دودھ پلانے والی عورت ہے, اس کی جان کا خطرہ ہے, بچے کا مسئلہ ہے, وہ نہیں رکھ سکتی, باقی سب رکھیں. اس نے حکم دے دیا, اب رکھنا ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ اللہ عز و جل اپنے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ جو شعبان کے آخری دن سرکار نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا مہمان آنے والا ہے. یہ اللہ کا مہمان کس سینس میں کہا گیا, ذرا کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا ہے رمضان کے حوالے سے, جی, تو چونکہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اس کی بخشش, اس کی طرف سے بندوں کی نجات ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اسی طرح مزید ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس مسلمان نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, نماز تراویح ادا کی, اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور مزید ماہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ روز قیامت قرآن مجید اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے, مولا. رمضان کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے باز رکھا, قرآن کہے گا مولا میں نے اسے رات کو سونے سے باز رکھا. تو دونوں کی شفاعت قبول ہوگی, اور یہ بندہ مومن جس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھا, رات میں اپنا آرام قربان کیا, اپنی نیند قربان کی, قیام کیا, تو قرآن اور رمضان کی شفاعت کی برکت سے دونوں داخل جنت ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی جس نے اس مہمان کی قدر کی, اس کی حرمت کا پاس رکھا. ایک حدیث مبارکہ یہ بھی آتی ہے کہ جی وہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا بیچ کا کفارہ ہو جاتا ہے. جی, یہ بھی حدیث ہے کہ 5 نمازیں اگلی 5 نمازوں کا کفارہ, اور ایک رمضان آنے والے رمضان کا کفارہ ہے. سر میرا ایک سوال ہے کہ پورے سال رمضان کے علاوہ اگر ہم یہ سوچ کے گناہ کریں کہ رمضان میں توبہ کر لیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے, ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں, یہ سوچ تو بالکل منفی سوچ ہے, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ رمضان میں ہم توبہ کر لیں گے, تو رمضان تو دور کی بات ہے, ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ کہ ہم زندہ رہیں گے. بالکل, توبہ تو فوراً کرنی چاہیے.
اچھا میں کسی کو کہوں یار میرے لیے بھوکا پیاسا رہ جا تو شاید ہی کوئی رہے, بیوی بھی نہیں رہے گی. تو یہ ہم اللہ کے لیے یہ کیا اس کے پیچھے کیا ایک راز ایسا, وفا کا راز, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں وقت چونکہ مختصر ہے, میں مختصراً اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام کی ہر عبادت کے اندر اگر آپ پیچھے جائیں, اس کا فلسفہ دیکھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے, اس کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے. کہیں کسی کی یاد تازہ ہو رہی ہے. رمضان بھی گویا کہ اپنے رب سے عشق و محبت اور عقیدت کا اظہار ہے, بندگی کا اظہار ہے, بندے کی وفا کا امتحان ہے. اچھا, ہم 11 مہینے رب تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں پیتے ہیں. اب ہمارا رب ہمیں جانچتا ہے پرکھتا ہے. 1 مہینہ, حالانکہ اس 1 مہینے میں بھی باقی مہینوں کی بنسبت ہمیں زیادہ نوازتا ہے, لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر منافی روزہ امور سے ممانعت کر دی گئی. اب بندے کا امتحان ہے, اس کی وفا کا امتحان ہے, اس کے عشق کا امتحان ہے, اس کی عقیدت اور بندگی کا امتحان ہے کہ بندہ چاہے پیاس ستا رہی ہے, بھوک تڑپا رہی ہے, زبان خشک ہو گئی ہے, وہ چاہے تو تنہائی میں جا کر ٹھنڈا مشروب پی لے, کھانا کھا لے, پیٹ بھر لے, پیاس بجھا لے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایک محبت ہے, ایک عشق کی چنگاری ہے, ایک وفا کا جذبہ ہے جو معجزن ہے. اور یہ وفا کس سے ہے؟ یہ اپنے رب سے ہے. یہ محبت کس سے ہے؟ یہ اپنے پروردگار سے ہے. یہ عشق کس سے ہے؟ یہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے ہے. بندہ کہتا ہے مولا تو 11 مہینے مجھے کھلاتا ہے, اب 1 ماہ تیرا حکم ہے, میں تیری محبت میں تیری یاد میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. تو رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے لیے یہ کیا. حضور فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی. ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ اس میں ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے, لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی اپنے بندے کو دوں گا. سبحان اللہ, اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. بہت خوبصورت بات یہ ہے, الصوم لی وانا اجزی بہی. وانا اجزی بہی. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے میں خود اجر دوں گا, جزا اس کی میں دوں گا. تو اللہ اس کی جزا کیا دے گا؟ اصل میں جو آپ نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المبارک کے اندر ایک آخری جو آپ نے خطبہ دیا, اور پھر وہ جو آپ نے فضیلت رمضان بیان کی, سبحان اللہ, اس میں جو رسول اکرم نے بیان کیا وہ یہی چیزیں. وہ کچھ اس طریقے سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. ہاں اے لوگوں دیکھو یہ رمضان المبارک تمہاری جانب آ رہا ہے, کیا بات ہے, تم اس کی جانب نہیں جا رہے, یہ تمہاری جانب جا رہا ہے, یہ تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے. اللہ اللہ, یہ تمہارا میزبان ہے, تم اس کے مہمان ہو. یہ حالانکہ مہمان آ رہا ہے لیکن یہ میزبان ہے تمہارا. قد اقبل الیکم, یہ تمہارا استقبال کرے گا, اللہ, یہ تمہاری جانب آ رہا ہے. شہر اللہ, یہ اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. آپ 12 مہینے اٹھا کر کے دیکھیں, 11 مہینوں کے نام آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. صرف یہ 1 مہینہ ہے جس کا نام آپ کو قرآن میں ملے گا, رمضان المبارک, شہر الرمضان. سبحان اللہ. 11 مہینوں کا نام نہیں ہے, 1 مہینے کا نام. شہر اللہ, یہ اللہ کا مہینہ ہے. کیا لا رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرت. کیا بات, یہ تمہاری جانب لے کر آ رہا ہے, برکت لے کر کے آ رہا ہے, رحمت لے کر کے آ رہا ہے, مغفرت لے کر کے آ رہا ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور, یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے. افضل الشہور وایام افضل الایام, اور اس کے جو دن ہیں وہ تمام ایاموں پر بھاری ہیں, تمام ایاموں میں افضل ہیں, تمام دنوں پر ان کو کمال حاصل ہے. اللہ والساعات افضل الساعات, اور اس کے جو گھڑیاں ہیں, جو اس کے گھنٹے ہیں, وہ تمام گھڑیوں سے افضل ہیں. افضل الساعات ہیں, یہ افضل الساعات ہیں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. دیکھو یہ مہینہ تمہیں پکار رہا ہے, دعیتم, تمہیں دعوت دے رہا ہے. سبحان اللہ. میزبان تمہیں بلا رہا ہے, آؤ آؤ بھائی آؤ, کیا بات ہے, آ جاؤ.
اے بچھڑے ہوئے ساتھیوں آ جاؤ، واہ اے روٹھے ہوئے لوگوں آ جاؤ، اے گناہگاروں آ جاؤ، کیا اے دینداروں آ جاؤ، سبحان اللہ، اے بے دینوں آ جاؤ، آ جاؤ، سب آ جاؤ، دعائی تمہاری طرف یہ دعائی دے رہا ہے، فی ہے الی ضیافت اللہ، اللہ بے چین ہے تمہیں دیکھنے کے لیے، میزبانی کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، مہمان کو دیکھنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، بس آ جاؤ اے میرے بندے، میری جانب آ جا، الی اللہ وجعلتم فی من اہل کرامت، اور دیکھو اللہ تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت بنا رہا ہے، سبحان اللہ، واہ بہت اہل کرامت بنا رہا ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، اور اس میں تو تمہاری سانسیں بھی تسبیح ہیں، سبحان اللہ، اس مہینے میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح ہیں، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے، کیا بات، تم سو رہے ہو، خدا کی قسم کائنات میں کوئی ایسا مالک نہیں دیکھا جو اپنے مزدور کو سونے کی دیہاڑی دیتا ہو، سونے کی اجرت دیتا ہو، سبحان اللہ، واہ لیکن وہ مالک جو ہے وہ اپنے بندے کو سونے کی بھی اجرت دے رہا ہے۔ سر یہاں پہ تھوڑا سا ایک اگر آپ ایک اور ایڈیشن کر دیں کہ لوگ جنہوں نے بھی سنا ہوگا، اگر وہ ینگسٹرز ہیں تو وہ کہیں گے اچھا چلے روزہ رکھتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں، تو یہاں پورا دن سونے کی بات نہیں جہان ہو رہی صدیقی ہے۔ صاحب سے میں یہی کوسچن لے کر آ رہا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب انہوں نے علامہ صاحب نے بیان کی، تو ذرا آپ بتائیے تو یہ جو انہوں نے کہا کہ جی سونے پہ بھی عبادت ہے، بالکل علامہ صاحب نے جو حدیث پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، تو اس سونے کو عبادت، روزے داروں کے سونے کو عبادت کہا گیا ہے، اور ہمارے علماء کرام جو فقہا ہیں تمام فرقوں کے، تمام مسالک کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا دن جو ہے وہ 14 گھنٹے کا ہے، آپ آدھے دن سوتے ہیں، تو روزے کی جو مشقت، جو بنیادی مقصد تھا اور جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا تھا میں ملتا ہوں اور میں جو ہے تمہارا ہو جاتا ہوں اور جنت کے دروازے کھول دیے اور دعائیں قبول ہو گئیں، سارے فضائل جو تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ یہ بندہ جو ہے کھانا پینا سب چیزیں میرے لیے چھوڑتا ہے، اب وہ آدھا دن سو گیا تو وہ مشقت اور جو اصل فلسفہ اور روح تھی بیچ میں وہ نکل گئی، جب روح کی جو ہے وہ روزے کی روح نکل گئی تو آپ سمجھیں کہ وہ چھلکا رہ گیا، وہ اصل بادام بیچ میں رہا ہی نہیں، تو عبادت جن کے لیے کہا گیا وہ روزے داروں کا سونا عبادت ہے، اور روزے دار تو وہ ہوگا جو اللہ کے لیے مشقت برداشت کرے گا۔ ہاں ایک بندہ ہے وہ کسی وجہ سے عذر سے وہ سو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، وہ آرام کر لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن روزے کو نیند ہی سے تعبیر کر لینا کہ جی بس ہم سوتے رہیں گے اور روزہ گزار دیں گے، تو روزے کے اندر جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہ رہا پھر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا ضمناً ایک چیز اور اس میں ارشاد فرما دیجئے کہ اب جو بندہ کہتا ہے یار مجھ سے تو بھوک ہی نہیں برداشت ہوتی، میں تو رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، تو کیا شریعت اس کو اس طرح اس عذر کو مانتی ہے؟ شریعت بھوک کو جو ہے وہ شرعی عذر قرار نہیں دیتی، اور بھوک لگتی کیوں ہے ہمیں اس کی وجہ اصل میں جاننی چاہیے۔ جی ہم لوگ روزہ کاٹنے کے لیے آج کل جو مشغلے اختیار کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم اپنے مجرم خود ہی ہیں، کسی کی غیبت کر لی، کوئی جو ہے وہ گیم، الٹی سیدھی چیزیں، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، آپ کے کانوں کی حفاظت ہے، آپ کے جو ہے وہ چلنے پھرنے کے اعتبار سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ روزے کے اعتبار سے تابع ہو جاتا ہے، اب ہم جو ہے وہ ان تمام کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، روزہ لگتا ہے، پھر ہم اس کو عذر بنا کے کہتے ہیں جی میں تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ 3 خواتین کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ بڑا لگ رہا ہے ان کو، اب وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، آپ اجازت دے دیجئے کہ وہ افطار کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو ایک پیالہ ان کو دے دو کہ وہ اس میں قے کریں، اس میں قے کریں، الٹی کریں، الٹی کریں، انہوں نے جو قے اور الٹی کی ہے تو اس میں گوشت کے ٹکڑے، اللہ، ان سے پوچھا گیا جی آپ نے کوئی سحری میں گوشت وغیرہ کھایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال گوشت کھانے کی اجازت تھی وہ تو انہوں نے کھایا نہیں، اور بیٹھ کے لگی رہی غیبت میں، اور غیبت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو روزہ کاٹنے کے لیے جو ہم نے مشغلے اختیار کیے ہوئے ہیں وہی جو ہے وہ بھوک لگنے کا باعث بنتے ہیں، اگر ہم روزے کو اس انداز میں گزاریں جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ بھوک اور یہ معاملات جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو ان سے فائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت، روحانی قوت عطا فرما دیں گے۔ مطلب ہم قرآن مجید کی تلاوت قرآن کی کریں، تلاوت ذکر اذکار کریں، ذکر نماز اذکار کریں، پڑھیں، وہ 4 بنیادی چیزیں میں اپنے تمام جو ہے وہ سامعین اور آپ کے توسط سے سب سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ، پہلے کلمے کی کثرت کرو، اور استغفار، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کو یاد کر کر کے، وہ ہماری توبہ تو وہ ہوتی ہے کہ جس توبہ پر بھی توبہ کی جائے، کہ میری توبہ اور گناہ بھی ہو گیا، اس کے بعد جو ہے پھر میری توبہ، پھر گناہ کر دیتے ہیں، تو
तौबा और इस्तगफार अपने गुनाहों पर, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ जन्नत को अल्लाह ताला से तलब किया जाए और जहन्नम से जो है अल्लाह की पनाह मांगी जाए। चले जी, इसी के साथ साथ सवालात सर आप लोगों के लिए बहुत सारे होंगे आई एम श्योर। और आते हैं हम हमारी ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस जितने भी सवालात हैं सारे गैदर करके रख लें, सवालात का सिलसिला यहाँ पे होता है जारी। जी सबसे पहले कौन पूछेगा? जी बैठ के पूछिए। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जैसे ही अजान शुरू होती है या उसी वक्त फ़ौरन रोज़ा खुलना शुरू हो जाते हैं, पूरी अजान भी नहीं सुनते, और अफ्तार का भी यही होता है कि अजान हो रही है पानी पी रहे हैं, ये सहरी और अफ्तारी में। हाँ मुख्तलिफ ये बड़ी ये रोज़ा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल आ गया हमें। आप इसमें इरशाद फरमाइए कि जी वो कह रहे हैं कि अजान हुई नहीं और हमने इफ्तार शुरू कर दिया, अजान का जवाब भी नहीं दिया, और फिर ख़ासतौर पे सहरी में जो हम जिसे उर्फ़ में कहते हैं रोज़ा बंद किया जाता है, तो जी आज ही उस मस्जिद की अभी अजान नहीं हुई, बाजी खाती रहो, ये क्या है? बावजूद भी पानी मैं आपके तवस्सुत से तमाम सामीन और नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अज़ान का ताल्लुक़ नमाज से है, ठीक इफ्तार से या सैर से नहीं है। ठीक है। अज़ान जो सहरी के बाद दी जाती है, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद दी जाती है। अच्छा, अजान जो फजर की होती है वो सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद दी जाती है। उस वक्त अगर कोई खाएगा पिएगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा ही नहीं होगा। आप इसके लिए ये करें कि जो मुस्तनद निज़ामुल औक़ात उलमाए किराम ने मुरतब किए हैं, एक जेबी साइज़, पॉकेट साइज़ भी आता है, बड़ा साइज़ भी आता है, आप अपने घर में रखें। उसमें 12 महीने के सैर और इफ्तार के नमाज़ों के औक़ात हैं, उसमें आप टाइम देख लें। ठीक है, हो गया आप। और फिर मस्जिदों में आमतौर पर ऐलान भी होता है और सायरन भी बजा दिया जाता है। ठीक है जी। इसमें भी गलती हो सकती है, तो आप सही घड़ी रखें, उस टाइम में देखें कि जैसे 4:12 पर सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आप एहतियातन 4:10 पर खाना पीना बंद कर दें। अजान तो 4:15 के बाद होगी। इसी तरह इफ्तार में भी आप ये करें कि जो टाइम हो जाए, तो मसलन 7:25 पर इफ्तार का टाइम है, तो आप 2 मिनट एहतियातन ताख़ीर कर लें। ठीक है। और खजूर खा ली, पानी पी लिया, अजान का जवाब दें, उसके बाद थोड़ा खा लिया, फिर कुल्ली करके अच्छी तरह मुँह साफ़ करके फिर आप नमाज अदा करें। बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट सवाल किसका है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल है कि रोज़े की हालत में मतलब तेल हम लोग सर पे लगा सकते हैं, और ये जैसे खून कोई कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड आने लगता है, तो क्या खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है? अलामा साहब आप कुछ इरशाद फरमाइए इस सिलसिले में। जहाँ तक तेल लगाने का ताल्लुक है उसमें तो कोई भी ऐसी कबाहत नहीं है। तेल लगाया जा सकता है, सर पे लगाया, जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगाया जा सकता है। ठीक है। अलबत्ता ये कि खून निकलने में कोई जिस्म से हिस्से से खून निकल गया, खून का निकालना, खून डोनेशन का नहीं बात कर रहे, जख्म लग गया, खून निकल गया, उससे रोज़ा टूट जाता है? नहीं, देखिए वो एक ये है कि आपको जख्म लग गया खुद ब खुद, हाँ खुद ब खुद, इससे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, और ना ही कोई मकरूह कोई वो अमल है। ठीक है। लेकिन जानबूझ करके जिस्म से खून का निकालना, जानबूझकर, ठीक है, वो उसके ऊपर मकरूह। और अगर जख्म इतना गहरा हो कि बहुत सारा खून निकले तो इसका भी कुछ होता है कि जानबूझ के नहीं किया लेकिन खून ज्यादा निकला, वो तो एक्सीडेंट कोई हो गया उसके ऊपर है ना, जो जान को खतरा, वो भी नहीं है, वो भी देखिए वो भी उसमें भी मकरूहात में से नहीं है। देखिए एक होता है क़य करना और एक होता है क़य हो जाना खुद ब खुद। ठीक है, तो क़य करने पे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन क़य हो जाने पे रोज़ा बातिल नहीं होगा। ठीक है जी। कोई सवाल और? अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरे सवाल से ये है कि रोज़े की हालत में सर में मेहंदी लगाना या हाथ पैरों में मेहंदी लगाना सही है, उससे रोज़ा मकरूह तो नहीं होता? जान साहब, हाथों पैरों में मेहंदी, सर पे मेहंदी लगाने से रोज़ा टूटता है? जी इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेहंदी लगा सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। रोज़ा फजीलत आपने बयान कर दी, हमारे रवैयों पर रोज़ा कितना असरअंदाज होता है। हम जाते हैं रोड पर अजीब तमाशे देखते हैं, मैं पहले गुजर जाऊं, वो कहता है मैं पहले गुजर जाऊं, यानी एक अंग्रेजी का मुहावरा है एवरीबडी वांट्स टू डाई फर्स्ट, हर चाहता है शख्स चाहता है मैं पहले मर जाऊं, तो वो गाड़ी और ट्रैफिक जाम और मैं ये वो गालम गलोच, ये क्या, ये रोज़ा है? क्या इरशाद फरमाएंगे रवैये के बारे में? देखें, इस हवाले से मैं एक बुनियादी बात अर्ज़ करूँ तो कुरान अज़ीम में फरमाया कि रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो, तुम परहेज़गार हो जाओ। और रोज़े का माना ही रुकना है, अस्सौमु अल-इम्साक अनिल अक्ल व शुर्ब, खाने पीने और दीगर मुनाफी रोज़ा चीज़ों से रुकने का नाम है। तो देखें, हमने ऐसे तमाम मनफी रवैयों से, जज्बातियत से, बेसब्री से, गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से अपने आप को रोकना है। और रोज़ा सिर्फ़ इस बात का नाम नहीं कि हम खाने पीने से रुक जाएं। हदीस शरीफ में यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स रोज़े में गाली गलौज से, बेहूदगी से, लड़ाई झगड़े से बाज नहीं आता,
برائیوں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. صحیح. تو روزہ ہمیں یہ تربیت فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو بد کلامی سے روکیں, اپنی سماعتوں کو برے کلام سے محفوظ رکھیں, اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں, ہمارے ہاتھ اٹھیں تو پاکیزگی کی جانب, ہمارے قدم چلیں تو پاکیزہ مجلس کی جانب, یعنی ہماری سوچ بھی پاکیزہ ہو, ہمارے تصورات بھی ستھرے ہوں اور ہمارا ہر عمل متوازن, معتدل اور مفید ہو. ٹھیک, بہت اچھی بات آپ نے ارشاد. اچھا مجھے ایک بات بتائیں علامہ صاحب, یہاں بھی ہم نے یہاں تک سنا ہے علماء کرام سے کہ اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو تم اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. جی, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مراد یہی ہے کہ ویسے ہی نزاعات سے جو ہے انسان کو عام زندگی میں بھی اگر روزہ نہ بھی ہو تب بھی انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو ان جھگڑوں سے بچنا چاہیے. اگر کچھ اس کے جیب سے تھوڑا بہت جا بھی رہا ہے تو وہ جانے دے لیکن جھگڑا نہ کرے. تو جائی کہ رمضان المبارک کے جس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ, دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے اعمال جو ہیں, عمل جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, قبول ہوتے ہیں. تو کیا تم یہ اپنا لڑائی جھگڑا بھیجو گے؟ کیا تم یہ اپنی مہنگائی اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے؟ کیا یہ تم ذخیرہ اندوزی اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ ابھی رمضان آیا نہیں چنے کی دال غائب ہو گئی, ابھی رمضان آیا نہیں چھولے غائب ہو گئے, ابھی رمضان آیا نہیں خربوزہ غائب ہو گیا. علامہ صاحب وہ دوسروں کے مذاہب کے جب ایام آتے ہیں, تہوار آتے ہیں تو وہاں اسپیشل 50%, 80%, 70% ڈسکاؤنٹ سیل لگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. ہمارا جب مبارک مہینہ, مقدس مہینہ, ہولی مہینہ آیا تو یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ جی چیزیں غائب ہو گئی. اچھا, اور ایک اور چیز کہ وہ ٹریفک جو ہوتا ہے سر افطار سے کوئی 2 گھنٹے پہلے, کہ آپ مجھے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے گا کہ کہیں بھی یہ لکھا ہوا ہے یا یہ مینشن ہے کہ جی افطار کے ٹائم آپ اپنے گھر پہ لازمی موجود ہونے چاہیے اور آپ کے سامنے خوبصورت دسترخوان سجا ہونا چاہیے, یا کھجور سے بھی کھول سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ اسی چیز کے اوپر آئیے کہ یہ جو ہمارے یہاں کثافت کاری بازاروں کے اندر ہو رہی ہے اور جس سے ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے, یعنی چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, متاثر ہو رہا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو آپ نے بات کی کہ وہ کافر ہو کر کے اپنی عیدوں پر جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ اگر وہ سوٹ جو شعبان المبارک میں فرض کریں 100 روپے کا تھا تو ہم رمضان المبارک میں اس کو 150 کا خریدتے ہیں. ہے اس ادا کے اوپر کیا کہیں گے کہ وہ یہ تو اس کے بارے میں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. دوسری طرف آپ اگر آ جائیں کہ جی ٹریفک کے اندر, وہ تو آپ کا لازمی سی بات ہے کہ آپ کی قوم کا ایک مزاج بن چکا ہے, گرم چائے, تیز مرچ, تیز جو ہے وہ چونا. تو اب اسی وہ جو تیزی جو آپ کھا رہے ہیں وہی آپ کے مزاجوں کے اوپر جو منعکس ہو رہی ہے, اس کے اثرات آ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب ہمارا یہ دین و دنیا کا سیگمنٹ یہاں ہو رہا ہے ختم. تو اب ہم اپنے معزز انشاءاللہ مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں گے.